ایک پرانی وکٹورین حویلی گھنی دھند کے درمیان اونچی کھڑی ہے۔ اس کی کھڑکیاں اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور اس کا اگلا حصہ خوفناک گارگوئلز سے مزین ہے۔ آس پاس کے درخت لمبے لمبے سائے ڈال رہے ہیں جو چاند کی روشنی میں رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ دیہی علاقوں کے دل میں قدیم بلوط کے درختوں اور سرگوشیوں والی داستانوں کے درمیان بسا ہوا ہولو منور کھڑا تھا۔ کبھی ایک عظیم الشان اسٹیٹ تھی، اب یہ لاوارث اور بھولی ہوئی پڑی ہے۔ اس کے حال ماضی کی سرگوشیوں سے گونگ رہے ہیں۔ نوامروں کا ایک گروپ ہولو مینور کے باہر کھڑا ہے، ان کے چہرے ٹارچ کے ٹمٹماتے شعلے سے روشن ہیں۔ ان میں سے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ دوسروں کو خستہ حال حویلی میں رات گزارنے کی ہمت کرتا ہے۔ ایک چاندنی رات میں نوجوانوں کا ایک گروپ ہولو مینور کے باہر جمع ہوا، ان کی سانسیں ٹھنڈی ہوا میں دکھائی دے رہی تھیں، جوانی کی بہادری اور نامعلوم کے سنسنی سے بھرے ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی دیواروں کے اندر رات گزارنے کی ہمت کی۔ نوجوان ہولو مینور میں احتیاط سے داخل ہوتے ہیں، ان کی ٹارچ لائٹس دھول بھرے فرش بورڈز پر لمبے سائے ڈال رہی ہیں۔ کوپ جالے چھت سے لٹکتے ہیں جیسے میکابری سجاوٹ، اور ہوا بوسیدگی کی خوشبو سے بھاری ہوتی ہے۔ جب وہ دہلیز کو پار کر رہے تھے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ فرش کے تختوں کی ہر کڑک طویل المدت روحوں کے قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ نوجوان ہولو مینور کی مدھم روشنی والی راہداریوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پر خوف اور تجسس کی آمیزش ہے۔ وہ ایک چھپے ہوئے کمرے سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اس کا دروازہ جزوی طور پر کھلا ہے جس سے خاک آلود پرانے پورٹریٹ اور بھولے ہوئے خزانوں کا پتہ چلتا ہے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے طویل عرصے سے بھولے ہوئے دروازوں کو دھکیل دیا اور بھولے ہوئے ایوانوں میں جھانکا، ہر ایک ہولو مینور کی تاریخ کی ایک جھلک کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ گہرائی میں گئے، انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ کچھ رازوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے چھوڑ دیا جانا بہتر ہے۔